اللہ میرے لیے کافی ہے تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ آج لیکچر کے شروع میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا سیدہ ہاجرہ کا، حضرت ابراہیم کی زوجہ، کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ جائیں، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 چکر لگوائے؟ ہم سب بھی عمرہ کرنے جائیں تو صحیح کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت نہیں تھی کہ اسی وقت پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا؟ اللہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں؟ سعی، محنت، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ میری سعی، میرا عمل، میری تیاری اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ فرمان الہی ہے، جب اللہ رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا، اور جب اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ لوگ نظر نہیں آتے، حقیقی توکل میں آپ کو دنیاوی وسیلے نہیں نظر آتے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، ہم اپنا وقت اس کی حکمتوں کو سمجھنے میں نہیں لگاتے۔ ہم سب، میرے سمیت، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم اسے پہچانتے ہی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ تدبیر سوچی اور کامیاب ہو گئی۔ توکل کیا ہے یہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دراصل یہ الفاظ کس کے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہوگا، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے۔ جب حضرت ابراہیم انہیں مکہ لے کر آئے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ آبادی، صرف صحرا تھا، نہ کوئی آدمزاد، نہ پانی، اور پھر وہ مڑے اور چل دیے۔ انہیں وہاں چھوڑ کر مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پیاری اہلیہ اور بیٹا تھے پیچھے۔ وہ بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آخرکار وہ بولی، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایسا کرنے کا؟ اب وہ مڑے اور بولے، ہاں۔ سیدہ ہاجرہ بولی، جائیے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور بعد کی کہانی سے ہم سب واقف ہیں، اسی لیے ہم سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے بیچ بھاگتے ہیں آج دن تک۔ کیا اللہ نے انہیں تنہا چھوڑا؟ نہیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین تھا۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل۔ جب آپ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہر چیز کو بغیر کسی شرط کے، تو معجزے ہوتے ہیں۔ کامل یقین تو یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی رزق کو روک سکتا ہے، نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نقصان، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اکثر سننے کو ملتا ہے، اوہ کیونکہ میں عورت ہوں، کیونکہ میں حجاب کرتی ہوں اس لیے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی بہانے تراش لیتے ہیں۔ تو توکل کہاں ہے؟ ہمیں کہنا چاہیے، یہ کام نہیں ہوا کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے ہو، بس۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں کیا آئے گا؟ سین، کاف، واو، نون، سکون۔ یا اللہ، یہ تیرا ہی حکم ہے کہ میں کوشش ضرور کروں، لیکن میں جانتی ہوں کہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی میری کوششوں میں، نتیجہ صرف تیرے پاس ہے۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہوگا، آپ سب کے ساتھ، کسی کام کے لیے نکلے لیکن آپ کی تیاری صفر تھی، زیرو۔ یا ایسا ہوا ہوگا کہ امتحان میں وہ سارے سوال آ گئے جو آپ نے پڑھے ہی نہیں تھے۔ کتنوں کے ساتھ ہوا ہوگا ایسا؟ اور پھر بھی آپ پاس ہو گئے، کیسے؟ یہی اس کی حکمتیں ہیں۔ وہ سکھاتا ہے آپ کو اور مجھے کہ مسائل کا حل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہی توکل کہلاتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کسی آزمائش میں ڈال دے تو کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لوگوں سے مدد مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کو بتاؤ، اس سے کہو کہ اس کام کو تمہارے لیے آسان کر دے۔ لوگوں سے جا کر مت کہو کہ میرا یہ کام کریں۔ سوچو، کوشش ضرور کرو۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ضرور جاؤ، دوائی لو، صحیح اسی کا نام ہے۔ کوئی بتاتا ہے فلاں ڈاکٹر بہترین ہے، ضرور جاؤ، مگر یہ مت کہو کہ فلاں نے بتایا آپ کے سوا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو شفا دیتا ہے؟ ڈاکٹر سے دوائی لو، لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے کرو کہ اے اللہ اس کے ہاتھوں میں میرے لیے شفا رکھ دیں۔
دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر اللہ پر یقین موجود ہے تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ سامنے والے کو بھلے جواب مت دیں، لیکن خود کو ضرور کہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آیت کریمہ ہے کہ اس زمین پر چلنے والی ہر چیز، دابہ سے مراد کوئی جانور نہیں، اس سے مراد ہے ہر جاندار جو چلتا ہے۔ میں، آپ، ہر کوئی، ایک چیونٹی سے لے کر جنگل کے ہاتھی تک، ہر جاندار، کوئی بھی ایسا نہیں، ایک پرندہ بھی ایسا نہیں کہ اس کو جو رزق پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نہ ہو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ وہ جانتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اور پھر بھی میں کبھی اس کے پاس جاؤں، کبھی اس کی طرف بھاگوں کہ میری مدد کرو، اور میں اسے بھول جاؤں جو ہر چیز کا مالک ہے، کارساز ہے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ ہم کتنے غافل ہیں اپنے رب سے جو خالق و مالک ہے، اور کتنا ڈرتے ہیں ہم ان لوگوں سے جو دنیاوی خدا بنے بیٹھے ہیں؟